نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. والہدایا کالضحایا، اور ہدایا کا حکم ضحایا کی طرح ہے نیت کے باب میں. ہدایا یہ ہدیے کی جمع ہے، اور ہدی کہتے ہیں اس جانور کو بکری، گائے یا اونٹ میں سے جسے حاجی اپنے گھر سے حدود حرم تک لے جائے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی نیت کے سلسلے میں یہی ہے کہ جیسے وہاں پر نیت ضحایا میں نیت سے تعین ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہدی میں بھی نیت کرنے سے متعین ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ عِبَادَةٌ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ فَإِنَّ وَوَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا. اور بہرحال آزاد کرنا تو ہمارے نزدیک وہ عبادت مستقلہ یا عبادت مقصودہ نہیں ہے. وضعاً عبادت نہیں، مطلب عبادت مقصودہ نہیں، مستقل عبادت نہیں. بدلیل صحتی ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنا بڑا کام ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عبادت نہیں ہے. کہ بدلیل صحتی من الکافر، اس لیے کہ وہ کافر کی طرف سے بھی عتق صحیح ہو جاتا ہے. یعنی کافر اگر کسی غلام کو آزاد کر دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح، وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کافر تو نہ تو اہلیت نیت ہے اور نہ اہلیت عبادت ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہے نہیں. جب نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مستقل عبادت کہا جا سکتا نہیں. البتہ آگے بیان کر رہا ہے فَإِن نَوَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، ہاں اگر اس نے وہ اللہ کی رضامندی کی نیت کر لے وے كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، تو اس صورت میں وہ عبادت ہوگی اور اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا. جیسے کسی بھی امر مباح پر انسان نیت کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے، اور کار ثواب کی حیثیت سے اس پر ثواب بھی ملتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ أَصْلًا، اور اگر بغیر کسی نیت کے ایسے ہی آزاد کر دیا صح الاعتاق، تو اعتاق کیا ہے؟ صحیح ہے. کہ فقہاء اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے ایسے کہ جل جا آزاد تو آزاد. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد الطلاق والنکاح والعتاق، تو اس میں بھی آتا ہے کہ چاہے اس کو مذاق میں کہے چاہے آدمی کیسے بھی کہے وہ واقع ہو جاتا ہے. تو اس سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی نیت کے بھی آزاد کر دے تب بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے. اذا كان صریحا، جبکہ وہ الفاظ صریحہ کا استعمال کرے، جبکہ وہ الفاظ صریحہ کا استعمال کرے، یعنی انت حر اس طریقے سے کہے تو یہ صریح الفاظ ہے. تو الفاظ صریحہ انت حر کہے یا انت عتیق کہے تو ایسے الفاظ استعمال کرے جو عتق ہی کے لیے مستعمل ہے، آزاد کرنے کے لیے مستعمل ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. وہ عمل کنایا، اور بحال حال کنایا فلا بد فیہا من النیہ، تو اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کنایا میں دو چیزوں کا احتمال ہوتا ہے. جیسے کہا کہ بھئی گھر سے نکل جا، واپس آنا مت، اخرج من البیت ولا ترجع. اب اس کے دونوں احتمال ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ بھئی آزاد، لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب وہ نیت کرے گا. اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی تیری نیت کیا تھی. اب وہ جھوٹ بولے کہ اس نے آزاد کی نیت کی پھر جاوے تو وہ گنہگار، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس سے نیت دریافت کی جائے. کیوں کہ کنایا ہے تو کنایا اس وقت تک اس کی تعین نہیں ہوگی جب تک کہ نیت کا علم نہ ہو. نیت کے بغیر کنایا، کیونکہ سیاق و سباق سے متعین کرنا ہے، تو سیاق و سباق سے متعین کرنے کے لیے بھی اس کی نیت کا جاننا کیا ہے؟ ضروری.
تو اس لیے فرما رہے ہیں فلا بد فیہا من النیہ وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوِ الشَّيْطَانِ صَحَّ وَإِنْ أَثِمَ، اور اگر کوئی کسی بت کے نام پر یا شیطان کے نام پر یا قبر کے نام پر بھی آزاد کر دے صح تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. وَأَثِمَ، اور وہ گنہگار ہوگا کہ بھئی مسلمان ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اسے گناہ بھی ہوگا. یعنی غلام تو آزاد ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ کے لیے آزاد کرنا تھا، اس کے بجائے کس کے نام پہ آزاد کر رہا ہے؟ وہ بت کے نام پر اور شیطان کے نام پر آزاد کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی شیطانت سوار ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ غَيْرِهِمَا، اور اگر کسی اور مخلوق کے لیے ان دونوں کے علاوہ وہ آزاد کرے صح تب بھی صحیح ہے. وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ، تو یہ امر مباح کا ارتکاب کرنے والا ہوگا جس پر نہ تو کوئی ثواب ملے گا اور نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا. وَيَنبَغِي أَن يُخَصِّصَ الْإِعْتَاقَ لِلصَّنْمِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا، اور مناسب یہ تھا کہ أَن يُخَصِّصَ الْإِعْتَاقَ، کہ اعتاق کو خاص کیا جاوے، یعنی اس کے مباح ہونے کو خاص کیا جاوے جب وہ شیطان کے لیے یا صنم کے لیے ہو. بِمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا، جبکہ آزاد کرنے والا کون ہو؟ کافر ہو. جیسا کہ قوہستانی نے اسی پر محمول کیا ہے، کیونکہ مسلمان تو ایسا کرے گا نہیں. وَأَمَّا الْمُسْلِمُ، اور بہرحال مسلمان فَإِذَا أَعْتَقَ لِأَحَدِهِمَا قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ، اگر وہ شیطان یا بت کے نام پر آزاد کرے اور اس سے اس کی تعظیم بھی، اس کا بھی قصد کرے، وہ کفر، تو وہ کافر بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ کافر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظمت کے ساتھ بت کو عظمت دے رہا ہے یا شیطان کو عظمت کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو شرک ہو گیا. یہ تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ شرک فی العظمہ، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک شرک فی العلم ہے، شرک فی العظمت ہے، شرک فی المحبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا، اور عظمت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جاتا نہیں. لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ اذا اعتق لأحدهما قاصدا تعظیمه کفر، تو کافر بھی بن جائے گا. یعنی ایک تو غلام ہاتھ سے جائے گا اور اوپر سے یہ بھی ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. ہمارے زمانے میں مسلمان بہت سارے ایسے اعمال کر رہے ہیں آج کل کے حالات میں، ہندوستان میں بھی، کہ ان حالات میں بڑے نازک مسائل ہے کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. تو تعظیم کی نیت سے کوئی بھی کفری یا شرکی یا عمل کرنا یہ کفر کا سبب ہے. اس کی وجہ سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ امت کو سمجھانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ابھی میں پڑھا تھا، تو جواہر حکیم الامت، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اگر گاندھی جی بھی آئے تو مہمان ہونے کی حیثیت سے میں تعظیم ضرور کروں گا، مگر ان کے افکار اور نظریات سے میں ذرہ برابر متاثر ہوؤں گا نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اکرام ضیف ایک الگ چیز ہے، اور ان کے افکار، نظریات اور خیالات سے متاثر ہونا یہ الگ چیز ہے. میں مسلمان ہوں، میں کیوں اسے متاثر ہوں؟ تو اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ الولاء والبراء، عقیدۃ الولاء والبراء، کہ عقیدہ ولا اور برا کیا ہے، کس سے محبت کی جا سکتی ہے اور کس سے براءت کا اعلان کیا جا سکتا ہے. تو کفر، شرک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس سے کافر اور کفر سے براءت کا ہمیشہ کیا کرے؟ اعتقاد رکھے کہ بھئی مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کسی نے آ کر خبر دی، مسلم شریف کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ قد ظہر فی دیارنا اناس یقولون الامر انف، کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز انف، یعنی اپنے سے انسان جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے. تو کہا کہ انی بریء منہم فاخبروہم انی بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں. اس کو کہتے ہیں عقیدۃ البراء. کیا کہتے ہیں؟ عقیدۃ البراء، کہ مجھے یعنی ایک تقدیر کے مسئلے میں، چھوٹے سے مسئلے پر، جبکہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کہ اس کو حضرات صحابہ نے برداشت نہیں کیا. تو اس لیے
امت کو تفصیل کے ساتھ عقیدہ ولا اور برا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ولا اور برا کیا ہے، کس حد تک کہ ہم کافروں کے ساتھ جس دیار میں رہ رہے ہیں کس حد تک کہ ہم ان کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس حد کو پار کرنے کے بعد ہمارے لیے کیا مسائل کیا ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال فرماتے کما ينبغي ان يكون الاعتاق لمخلوق مکروہ، اسی طریقے سے کسی مخلوق کے نام پر آزاد کرنا یہ بھی بہرحال مکروہ ہے، یعنی کراہت سے خالی نہیں۔ وَأَمَّا التَّدْبِيرُ وَالْكِتَابَةُ فَكَالْعِتْقِ، اور مدبر بنانا اور مکاتب بنانا تو یہ بھی آزاد کرنے کی طرح، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ آزاد کرنے کی۔ اب تو جانتے ہیں نا مدبر اور مکاتب کس کو کہتے ہیں، سب پڑھ کر آئے ماشاءاللہ۔ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جس کو آقا نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور مکاتب جس کو یہ کہا ہو کہ بدلے کتابت فلاں فلاں رقم مجھے دے دے تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ وَأَمَّا الْجِهَادِ، اور بہرحال جہاد، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ، تو اس میں خلوص نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جہاد میں خلوص نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کیسے جہاد کرے گا؟ سنام الاسلام، اسلام کی جس کو یعنی اسلام کا بنیادی اور اہم ترین امر جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ تو عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ، اور بہرحال وصیت، فَكَالْعِتْقِ، تو یہ عتق کی طرح ہے۔ إِن قُصِدَ التَّقَرُّبُ فَتَصِحُ وَلَهُ ثَوَابٌ، اگر اس سے تقرب کی نیت کی، یعنی عبادت کی نیت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کی، تو صحیح ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَقَطْ، ورنہ وہ صرف صحیح تو ہو جائے گا، البتہ اس پر ثواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ لا ثواب الا بالنیہ، مسئلہ ہی قاعدہ ہی وہ چل رہا ہے، لا ثواب الا بالنیہ۔ اما الوقف، اور بہرحال وقف، فلیس عبادۃ وضع بدلیل صحتہ من الکافر، تو یہ بھی اصلاً عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کی طرف سے بھی وقف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِن نَوَى بِهِ الْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ، اور اگر مسلمان اس سے قربت کی نیت کرے، عبادت اور اللہ کے تقرب کی نیت کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقة جاریہ، تو اس میں ہے، لہذا وقف اسی میں آتا ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، یعنی اس کو ثواب ملے گا نہیں اگر قربت کی نیت نہیں۔ وَأَمَّا النِّكَاحُ، اور بہرحال نکاح، فَقَالُوا، تو فقہا میں سے بعض نے کہا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ، یہ عبادات مقصودہ اور عبادات محضہ کے قریب ہے۔ حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی، یہاں تک کہ نکاح کرنا یہ عبادت کے لیے خلوت میں چلے جانے سے زیادہ افضل ہے، عبادت میں چلے جانے سے زیادہ افضل ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ نکاح چونکہ یہ بھی عبادت ہے، نکاح یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اب کوئی سوال پیدا ہو کہ کافر کی طرف سے تو یہ بھی تو ہو جاتا ہے، کافر کا نکاح بھی تو ہو جاتا ہے، تو مصنف نے اسی لیے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے وہ بھی ہو جا رہا ہے اس کی طرف سے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو اس لیے عبادت کہا جا رہا ہے کہ فقہا کے یہاں پر ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ نکاح افضل ہے یا تخلی للعبادہ افضل ہے، تو احناف کے یہاں پر التخلی للعبادہ افضل نہیں بلکہ نکاح افضل ہے، اور شوافع کے یہاں پر تخلی للعبادہ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب جب ہمارے یہاں یہ افضل ہے تو ظاہر سی بات ہے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کے اوپر اس کو فضیلت دیا جانا، یہ اس کے عبادت ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس کے عبادت ہونے پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت۔ شوافع کے نزدیک یہ حکم نہیں ہوگا لیکن ہمارے نزدیک تو یہی حکم ہوگا، تو اس لیے اس کے سلسلے میں بھی مصنف اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکاح میں بھی بہرحال نیت ہونی چاہیے، نکاح میں بھی نیت ہونی چاہیے۔
وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، اور اعتدال کی حالت میں یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی نکاح کے مراتب کو بیان کر رہے ہیں صحیح قول کے مطابق کہ عام حالات میں نکاح یہ سنت مؤکدہ ہے. عام حالات میں نکاح یہ کیا سنت مؤکدہ. اور اگر انسان کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور ظن غالب ہو تو اس حال میں نکاح فرض ہو جاتا ہے. نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. اسی لیے لکھا ہے فقہاء نے وَعِنْدَ التَّوْقَانِ وَاجِبٌ أَوْ فَرْضٌ، اور توقان کی صورت میں کیا ہے؟ واجب ہے. کہ انسان ویسے تو یہ کہے کہ بھائی میں تو حصور ہوں و حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سنت کیا کرتا ہوں؟ زندہ کرتا ہوں. لیکن پھر بعد میں انسان گناہ کے اندر میں کیا ہو جائے؟ متعویہ الٹے تلٹے دھندے کرتا ہے. اس سے اچھا نکاح کر لینا، اس سے اچھا کیا کہے؟ اسی لیے اصل میں توقان یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. انسان کی کیا ہے؟ ضرورت. جب یہ ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان خلاف فطرت کا انسان کو مکلف کرنا یہ تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے. جب اس کی ضرورت ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں 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 ایسے ہی رہو؟ تو اس لیے احناف کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کو منع کریں گے تو منع کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. یہ ہندوؤں کے مندروں میں دیکھو، اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں پر راہبائیں اور راہب ہوتے ہیں تو مستقل کتابیں لکھی ہے. انور بن اختر نے کتاب لکھی ہے پادریوں کے کالے کرتوت. میں نے اس کا صرف عنوان پڑھا ہے، کتاب بھی کتب خانے میں ہوگی تو کتاب تو نہیں پڑھی ابھی، ایسی کتاب کون پڑھے گا؟ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اچھی موٹی کتاب ہے، 400-500 صفحے کی کتاب ہے. ان کے سالے کالے کرتوت کیا کیے ہیں؟ جمع کیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان اپنی اس خواہش کو دبا کر پوری زندگی بیٹھے. یہ قریب قریب ناممکنات میں سے، قریب قریب کس میں سے ہیں؟ ناممکنات. اسی لیے ہماری شریعت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہوتے ہی نکاح کرو تاکہ انسان گناہ میں مبتلا ہو. 25 سال میں 30 سال میں نکاح کرنا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کتنے سال کی عمر میں معلوم؟ 14 سال کی عمر. کتنے سال کی عمر میں؟ بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا ہو تو انسان گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اور ہمارے اس فتنے کے دور میں، موبائل جیسی مصیبت کے دور میں تو اور بھی جلدی کہ جیسے ہی بالغ ہوا کہ اس کا فرض سے کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا. معاشرے کے اندر میں ایسا ماحول بنانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو اس سے گناہوں پر، خاص طور پر وہ گناہ جو مہلک ترین، یعنی ابھی کہیں پر میں نے پڑھا کہ 2 گناہ سب سے مہلک، اعتقاد کے باب میں شرک اور شہوت اور بدنی اعمال کے باب میں زنا. یہ دونوں ایک جیسے، یہ دونوں کیسے ہیں؟ ایک جیسے. اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب قریب انسان کو پہنچا دیتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. تو اس اتنا بڑا گناہ اور اس کی سنگینی ختم ہو گئی معاشرے کے اندر میں. تو اس لیے نکاح کی طرف امت کو کیا کرنا چاہیے؟ متوجہ کرنا چاہیے کہ بھئی وہ جلد از جلد اپنے لڑکیوں کا نکاح کر دے، اپنے لڑکوں کا نکاح کر دے. بہرحال فرماتے ہیں کہ عند الاعتدال سنت مؤکدۃ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق حالت اعتدال میں سنت مؤکدہ ہے. فیحتاج الی النیۃ، تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہوگی، لتحصیل الثواب، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو. وهو ان يقصد به عفاف نفسه وتحصينها وحصول الولد. نکاح کے وقت کیا نیت کرنا وہی بتا رہے ہیں کہ بھیا یہ نیت کریو. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ نکاح کے وقت نیت کرے ان يقصد به عفاف نفسه، اپنے آپ کو زنا اور اس
سے ملتے جلتے بدترین گناہ سے بچانا، پہلی نیت۔ وَتَحْصِينَهَا، وہ بھی اسی کی تشریح ہے، اور اپنے آپ کو معصیت میں، زنا جیسی معصیت میں واقع ہونے سے بچانا۔ وَحُصُولَ الْوَلَدِ، دوسرا کیا ہے؟ اور حصول ولد، اس لیے کہ مقاصد شریعت میں سے ہے 5 چیزیں: حفاظت دین، حفاظت نفس، حفاظت مال، حفاظت عرض اور حفاظت نسل۔ حفاظت تو نسل کی حفاظت، یہ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ فَيَحْتَاجُ وَحُصُولَ الْوَلَدِ، کہ وہ اس کی بھی نیت کرے۔ وَفَسَّرْنَا الْاعْتِدَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، اور کہا اعتدال، حالت اعتدال کیا ہوتی ہے؟ کہا اس کو اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنے کا شوق ہو تو آپ ہماری شرح کی طرف کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں۔ شرح الکنزی، یعنی کنز الدقائق کی جو شرح ہے وہ البحر الرائع اس میں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے والمراد بحالة الاعتدال القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا منها فليس معتدلا، فلا يكون سنة في حقه كما أفاده في البدائع۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ حالت اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ القدرت علی الوطء، کہ اسے وطی پر قدرت ہو، وہ مہر دے سکتا ہو اور وہ اپنی بیوی کے نفقے کو برداشت کر سکتا ہو، مع عدم الخوف من الزنا، اور حالت اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ اس کو زنا کا خوف بھی نہ ہو۔ اگر زنا کا خوف ہے تو واجب ہو جائے گا، اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ زنا یا اس جیسی مرض میں مبتلا ہوگا تو، اور ظلم، یعنی اگر بیوی کے ساتھ شادی کرے گا تو اس کے اوپر ظلم کرے گا، اس کا اگر اسے اندیشہ نہ ہو۔ وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، کہ اگر شادی کرے گا تو فرائض اور سنتوں کے چھوڑنے کا اسے خوف نہ ہو کہ بیوی کے چکر میں سب کچھ کیا کر دے وے، چھوڑ دے وے۔ فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلَاثَةِ، کہا کہ یہ 3 میں سے کسی ایک پر اگر وہ قادر نہ ہو، کیا مطلب کہ اگر وہ وطی پر قادر نہ ہو، یا وہ مہر اور نفقے پر قادر نہ ہو، یا اسے اندیشہ ہو جن چیزوں کو اوپر ذکر کیا گیا، تو اس صورت میں فلیس معتدلا، وہ معتدل ہوگا نہیں، فلا یکون فی حقہ، اور اس کے حق میں نکاح واجب ہوگا نہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل لکھی ہے وصیفتہ فرض و واجب و سنت و مکروہ و حرام، اور نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے۔ اما الاول، پہلا، بأن يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به لأنه ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به فهو فرض۔ کہا کہ نکاح کس حالت میں فرض ہوتا ہے کہ اگر اسے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس صورت میں اس پر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ فقہ کا قاعدہ ہے ما لا يتوصل الى ترک الحرام الا به فهو فرض، کہ وہ چیز جو حرام تک پہنچانے والی ہو، اس میں بھی واقع ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور واجب کب ہوتا ہے؟ بِأَن يَخَافَهُ كَالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ قَوْلِ مَنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْفَرْضِ وَمَنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْوَاجِبِ وَكُلٌّ مِّنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ مِلْكُ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُمَا آثِمًا بِتَرْكِهِ الثَّانِي عَدَمُ خَوْفِ الْجُورِ۔ کہا کہ واجب بعض حضرات نے کہا ہے، فرض کہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کہ اس کے اندر 2 چیزوں کے ہونا ضروری ہے اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو مہر کا مالک ہو اور نفقہ دے سکتا ہو، اور دوسرا اسے ظلم کرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ظلم کرنے کا اندیشہ بھی ہے تب بھی اسے نکاح نہیں، کیونکہ
شادی کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا اس سے اچھا تو یہ کہ ایسے ہی پڑا رہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اچھا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اگر اسے ظلم کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس پر مکروہ ہے، اس لیے کہ ظلم معصیت ہے. ظلم کیا ہے؟ معصیت ہے. وحق العبد مقدم على حقه تعالی عند التعارض، اور جب بندے اور اللہ کا حق یہ دونوں متعارض ہو جاوے تو اس صورت میں بندے کا حق کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. اور سنت کب ہے؟ عند الاعتدال، جس کی تفصیل پیچھے بیان کی جا چکی. اور مکروہ کیا ہے؟ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ جب کہ اسے ظلم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کا اندیشہ ہو اور اسے معلوم ہو کہ میرے سے یہ بن سکے گا نہیں. اور حرام کب ہے؟ کہ جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ نکاح کے بعد کے جو فرائض ہے اور واجبات ہے انہیں ادا کرنے سے عاجز ہے، تو اس صورت میں حرام ہے اس کے لیے. اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. مثلا یہ کہ وہ وطی پر قادر نہیں ہے اور پھر بھی نکاح کیوں کرے گا بھائی؟ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا تو ایسے آدمی کے لیے حرام ہے. نہیں قادر دوسرا ایک ہی کام تھوڑی دنیا میں ہے، بہت سارے کام پڑے، دوسرے کوئی کام کرتا بیٹا. کیونکہ مقصد حیات تو ہے نہیں، مقصد حیات تو ہے نہیں. انگریزوں کے یہاں پر ایک منحوس شخصیت گزری ہے جس کو کہتے ہیں فرائڈ، جس کو میں کہتا ہوں فراڈ. فرائڈ فمشتق من فراڈنگ. تو وہ بیوقوف کیا کہتا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے زنا، انسان کی زندگی کا مقصد ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنا. اتنا بڑا بیوقوف. کہا دنیا میں اسی لیے آیا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں. یہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد سے آیا ہے. کیسے کیسے الٹی کھوپڑی کے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. جب انسان وحی سے منقطع ہوتا ہے تو ایسی ہی صورتحال اس کی بنتی ہے. کل میں وہاں راجموئی میں جوڑ میں بیان کرنے کے لیے گیا، پتہ نہیں ایک عجیب مضمون کھلا وہاں پر. تو میں نے وہاں پر بیان میں یہ کہا کہ دیکھو اسلام بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا اگر اسلام نہ ہوتا تو انسان گوار سے بھی بدتر ہوتا ہے. کس سے بدتر ہوتا؟ گوار سے بھی بدتر ہوتا. پھر مجھے اچانک یاد آیا، میں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تو بیت الخلا میں گیا، بہت بڑی ہوٹل تھی. اب اندر گیا، لا نل والا بدنا، تو نہ اس میں بدنا اور نہ نل. صورتحال کیا ہے؟ آخر بیت الخلا ہی ہے کوئی اور جگہ ہے؟ تو میں واپس باہر آیا. تو میں نے ہمارے ساتھ میزبان ان کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ تو وہ ہنسنے لگے. کہا کہ مولانا ٹیشو استعمال کرتے بولے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لدین الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ اچھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی. نہیں تو میں نے کہا کہ دھونے کی بھی انسان دھونا بھی نہیں سیکھ رہا ہے. کتنی غلط چیز ہے. ارے خالی پوچھنے سے کام چلتا ہے کیا؟ ساری دنیا خراب کر کے آئے گا اور بولے گا ٹوشی سے پوچھ کے کیا ہو جا، باہر نکل جا. میں نے کہا استغفر اللہ. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہی انسان کے لیے کتنی کیا ہے ضروری ہے، کہ انسان اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ بوفے سسٹم کھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑے مہذب لوگ ہیں. میں نے کہا کھڑے کھڑے جانور کھاتا ہے. کھڑے کھڑے کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتا ہے. انسان کو اللہ نے سید الخلائق بنایا، ذرا مہذب ہو کے بیٹھ کے اس طرح سے کہا ہے. میں نے کہا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ کھاتے وقت بھی زیادہ ہاتھ نہ بگاڑے اور دھوتے وقت بھی ہاتھ زیادہ نہ ملوث کرے. کھانے میں بھی ہاتھ ملوث زیادہ نہ کرے اور دھونے میں بھی. بعض لوگ کھاتے ایسے کھاتے نہیں پڑے، یعنی منہ بھی خراب کرتے اور ہاتھ بھی پورا خراب کرتے. ارے بھیا کھانے کا سلیقہ سیکھ. حضور نے کہا کہ جتنا ہو سکے کم سے کم اپنے ہاتھ میں کیا کرے؟ استعمال کرے. یہ انسان کو مہذب بننا سکھاتی وحی. ہمارے فقہا دیکھو نا کیسے
چھوٹی چھوٹی مسئلہ نہیں کیا ہے، اتنی مسئلہ ہے، لیکن اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، وہ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فجزاهم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. پوری امت کی طرف سے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف حالتیں جو بیان کی. ولم تکن فیہ شرط صحتہ، ہاں البتہ اس کی صحت کے لیے شرط نہیں، اس کو عبادت بنانے کے لیے شرط ہے. لا ثواب الا بالنیہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیسا مسئلہ ختم ہو تو بول دینے کا لا ثواب الا بالنیہ. تو فرما رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ نیت نہیں کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن نیت کرے گا تو کیا بن جائے گا، وہ ثواب بن جائے گا، عبادت بن جائے گا. قالوا يصح النکاح مع الحزل، اسی لیے کہا فقہاء نے کہ نکاح حزل کے ساتھ بھی صحیح ہے. اسی طرح سے بعض نے یہ بھی کہا یصح بالاکراہ، اکراہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے صحیح، زبردستی بھی پڑھا دیا اور ہو گیا تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن فقہاء نے یہ بھی کہا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه وفيه اختلاف، کہ اگر نکاح ایسے الفاظ سے کرے کہ جس کے معنی کا علم نہ ہو عاقد کو، تو اس سلسلے میں مشائخ میں اختلاف ہے. والفتوى على صحته، لیکن فتویٰ اس کی صحت پر ہے. نکاح کیا، ابھی مراٹھی آتی نہیں ہے، اور کون سی زبان میں نکاح کروایا، مراٹھی میں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں، تو فرما رہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ نکاح، کیونکہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، تو اس لیے وہ نکاح ہو جائے گا. علم الشاہد معناہ اولا، یہاں تک کہ گواہ کو بھی اس کے معنی کا علم ہو یا نہ ہو. دو چار ایسے ہی کھڑے اور کسی دوسری زبان کے اندر میں ایجاب و قبول ہو گیا تب بھی نکاح کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. کما فی البزازیہ، جیسا کہ بزازیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر تو ایسے نکاح نہیں ہوگا، نکاح کا اعلان کرنا ضروری، نکاح کا اعلان کرنا کیا ہے، ضروری ہے. وعلی ھذا سائر القرب، اور اسی پر تمام کے تمام بقیہ عبادتوں کو قیاس کیا جائے گا. لا بد فیہا من النیہ، کہ اسے عبادت بنانے کے لیے اس میں نیت کرنا کیا ہے، ضروری ہے. تو کوئی بھی امر مباح یا امر مسنون اس میں نیت کر لے تو وہ کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا. کیا بن جائے گا، عبادت. بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها الى الله تعالى من نشر العلم تعلیما وافتاء وتصنیفا. ہاں تو کیا فرما رہے ہیں کہ حصول ثواب یہ موقوف ہے علی قصد التقرب بها، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے تقرب کی نیت کرے، قصد کرے اور ارادہ کرے. جیسے علم کا پھیلانا، پڑھاتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے یا تصنیف کرتے ہوئے. تو اب اللہ کے تقرب کی نیت سے کرے گا تو کیا بنے گا، عبادت. نام و نمود کے لیے کرے گا تو اللہ حفاظت فرمائے، سب سے پہلے جہنم ایسے ہی شہید اور ایسے ہی عالم سے کیا کی جائے گی، سلگائی جائے گی. وَأَمَّا الْقَضَاءُ، اور بہر قضاء، فَقَالُوا إِنَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، تو کہا کہ وہ تو عبادات ہے. فَالثَّوَابُ عَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، لہذا اس میں بھی ثواب اسی پر کیا ہے، موقوف ہے. وَكَذَا إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ، اسی طریقے سے تعزیرات اور حدود کی اقامت. وَكُلُّ مَا يَتَعَطَّاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَاةُ، اور ہر وہ حکم ہر وہ چیزیں جس کو حکام اور ذمہ دار قسم کے لوگ ادا کرتے ہیں. تو ہر ایک جگہ پر لا ثواب الا بالنیہ، اللہ کے تقرب کی نیت کیا ہے، ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ مصنف نے اس کو ذکر کیا. من خصائص ابن نجیم، امام ابن نجیم کی خصائص میں سے ہے یہ کہ آپ نے یہ قاعدہ بنایا اور بڑا اہم شریعت کا مزاج سمجھایا کہ بھیا ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی کام کرو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، امت کو نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہوں، آخرت کی کامیابی کے لیے کرتا ہوں. یہ سوچ کر کوئی بھی کام کرے، ایسے ہی الل ٹپ کچھ سوچے بوچے وغیرہ ایسے ہی کچھ بھی کرنا چاہیے آدمی کو نہیں. وَكَذَا تَحَمُّلُ الشَّهَادَاتِ وَأَدَاؤُهَا، اسی طریقے سے گواہیوں کا ذمہ دار بننا اور اس کی ادائیگی کا، وہاں پر بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے. وَأَمَّا الْمُبَاحَاتِ،
اور بہرحال مباح امور تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة. اور بہرحال مباح تختلف صفتها تو اس کا حکم بدلتا رہے گا باعتبار ما قصدت لأجله جس نیت سے اسے ادا کیا جاوے، جس نیت سے اسے جیسی نیت ہوگی کسی بھی امر مباح کو کرنے میں اس کے اوپر ویسا ترتب ثواب ہوگا. فَإِذَا قُصِدَ بِهِ التَّقْوَى عَلَى الطَّاعَاتِ بس اگر اطاعت پر تقویت حاصل کرنے کی نیت کی جاوے، جیسے کھاتے وقت آدمی نے کیا کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میری کمر سیدھی ہو، مجھ میں انرجی آئے اور میں اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں، تو اس کا کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. اور التوسل الیہا کانت عبادتا، یا طاعت تک پہنچنے کی نیت سے کسی کام کو کرے کانت عبادتا تو وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت. کل اکلی جیسے کھانا، والنومی اور سونا. رات میں سوتے وقت بھی یہ نیت کیا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھوں، فجر کی نماز اچھے سے پڑھوں اور اس میں نیند نہ نکالوں، نہ کھڑے کھڑے سوؤں، نماز میں سوؤں. تو فرما رہے ہیں وہ اکتساب المالی، اور مال کماتے وقت، روزی روٹی حاصل کرتے وقت آدمی نیت کرے کہ بھئی حلال کمانا کیا ہے، شریعت میں مطلوب ہے، اس نیت سے کرے تو اس کا وہ کمانا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت. اس لیے فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ حج میں گئے تو چونکہ صاحب دل تھے تو ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. یہ ان کہ اس کو دیکھے اور یوں کہ آگے نکل گئے. پھر اس کے بعد اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ مارکیٹ میں ہے اور لوگ چیزیں بیچ رہا ہے اور بھیڑ ہے اس کے آواز. اس کو بھی دیکھ کر کھڑے کھڑے دیکھتے رہے. تو ساتھیوں نے پوچھا بعد میں کہ حضرت یہ کیا ہے ماجرا ہے؟ تو کہا کہ بڑی عجیب حالت ان دونوں کی مجھ پر منکشف ہوئی. کہا میں نے پہلے کو دیکھا کہ اللہ کے گھر کے دروازے سے چمٹ کر رو رہا ہے مگر اس کا دل وہاں نہیں، اس کا دل وہاں کہیں اور ہے. اور دوسرے کو دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر میں ہے، بھیڑ ہے، بیچ رہا ہے مگر اس کا دل اللہ کی عبادت میں کیا ہے؟ مشغول ہے. اللہ کی عبادت میں کیا ہے؟ مشغول ہے. تو اس لیے انسان کو یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نیتوں سے. کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نیت سے. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عربی میں کتاب میں نے دیکھی کہ انسان کیا کرتے وقت قرآن کی تلاوت کے وقت کتنی نیتیں کرے. میں دیکھوں گا وہ رسالہ اگر مل جائے گا تو بہت اچھا کسی نے لکھا ہے نیت کے اوپر. تو کون سے کام کے وقت کس طرح کی نیت کرے وہ کیسا بن جاتا ہے؟ وہ عبادت بن جاتا ہے. اور کتنی نیتیں کرنے سے کتنی عبادتوں کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. پورا اس نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. بہرحال فرماتے ہیں وہ اکتساب المال والوطی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور وہاں پر بھی یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی یہ حرام سے بچنے کے لیے ہے اور شریعت نے کہا اس کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی کیسی شریعت ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کا مظاہرہ ہے. واما المعاملات، اور بہرحال معاملات، فالبیع لا يتوقف علیہا، تو بیع یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. وکذا الاقالۃ والاجارۃ، اسی طریقے سے اقالہ اور اجارہ بھی. لیکن قالوا ان عقد البيع بمضارع ولم يصدر بسوف وسين توقف على النية فإن به الإيجاب كان بيعا وإلا لا يكون بيعا بخلاف صيغة الماضي فالبيع بها لا يتوقف على النية. اب یہاں تک کہ مصنف نے بیان کیا کہ عبادات مقصودہ، عبادات غیر مقصودہ، مباح چیزیں، ان کے مسائل. اب یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں معاملات کے سلسلے میں کہ کیا معاملات میں بھی نیت ضروری ہے یا نہیں. تو وہ بیان کریں گے کہ معاملات میں نیت ضروری تو نہیں، لیکن بعض مواقع پر نیت کی ضرورت وہاں پر بھی پڑتی ہے. معاملے کے صحیح ہونے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. جیسے سوف ابیعہ، سابیعہ کہا تو ہوگی نہیں، وہ تو وعدے بے ہوا. وہ کیا ہوا؟ وعدے بے. اور اگر کہا
اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو ابھی ہوگا، بیچتا ہوں یا بیچوں گا میں ایک مرد. تو اب ظاہر سی بات ہے، کیا مطلب بیچتا ہوں یا بیچوں گا؟ تو اب اس کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی حال کی نیت کیا ہے یا مستقبل. اگر حال کی نیت کیا ہے تو بیع ہوگی. تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی نیت سے. تو کہیں پر گاڑی پھنس جائے تو پھر نیت کی طرف معاملات میں رجوع کیا جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں معاملات میں نیت کی طرف رجوع کیا جاتا، نیت کی ضرورت ہوتی نہیں.